ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، آتی ہی ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، آتی ہی ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا۔ آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ کریں، ناراض نہیں ہونا ہے بھائی جان، ادھر آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں، موبائل آپ نے یوز کرنا ہے، تھوڑا پیچھے تشریف آگے آ جاؤ گا، آپ بھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں بھائی، خطیب تقریر کر رہے ہو، سامنے موبائل استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے خاک تقریر کرنی ہے، میرے تک وہ نہ سارے آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا، بولیے، ملتا ہے نانا جان سے حسین کا، الحمد آل فخر کے دامن میں آج بھی، الحمد آل فخر کے دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ، خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ، بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر، بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، دنیا آواز آئے، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، تڑپا زمین پہ جس گڑی لاشا حسین کا، تڑپا زمین پہ جس گڑی لاشا حسین کا، مٹ جائیں گے جہان سے چلے یزید کے، چاہے لاہور دا ہوئے چاہے
شوہر دا ہوئے چاہے کوئی کراچی دا تے چاہے کوئی پنڈی دا ہوئے مٹ جائیں گی جہان سے چیلے یزید کے تا حشر ہی رہے گا چرچا حسین کا تا حشر ہی رہے گا چرچا حسین کا یہ بات حق ہے جان لو سید کے باخدا یہ بات حق ہے جان لو سید کے باخدا اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا بولیے اسلام کو بچا گیا سجدہ اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم امین امانات خضر الملت فخر السادات رونق خانوادہ سادات والا مرتبت خطیب شہیر و دل پذیر حضرت علامہ خطیب ابن خطیب سید ابن سید حضرت محترم قبلہ پیر سید معین شاہ صاحب چشتی ادام اللہ ذلکم السامی لائق صد تعظیم و تکریم فخر العلماء والمدرسین حضرت گرامی المرتبت استاد العلماء مولانا مفتی آل سنت مفتی محمد اکرام اللہ زاہد صاحب دامت برکاتکم القدسیہ خطیب شہیر و دل پذیر استاد الحفاظ والقرآ حضرت گرامی المرتبت مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب دامت برکاتکم العالیہ مفتی آل سنت جناب محترم مولانا مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب میرے سر کا تاج دیگر جملہ علماء کرام سادات والا مرتبت جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے کہ اس مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو یہ چند ساعتیں یہ چند گھڑیاں اپنے محبوب اور محبوب کی آل بیت کے ذکر کو سننے اور سنانے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین، نظم میں نثر میں آپ اس سے قبل کافی دیر سے یہ محفل شروع ہے، آپ نے کافی سارا ذکر سنا ہے پیاروں کا۔ یہ میری خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ میں حضرت ملت والدین استاد العلماء پیر طریقت رابر شریعت لاکھوں لوگوں کے دلوں میں مودت آل بیت کی شمع فروزاں کرنے والی نابغیر اوزار شخصیت حضرت خضر الملت قبلہ پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں آج ان کے چمنستان کی یہ بہاریں دیکھ رہا ہوں اور ان کی مسجد اور اس مرکز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی اور آپ سب کو سننے کی توفیقات عطا فرمائی ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، وقت بہت زیادہ ہے اور میں خود خطیب ہوں
اور خطیبوں پر یہ وقت کی جو تلوار ہوتی ہے یہ کافی کارگر ہوتی ہے. اس وجہ سے میرے بالکل گھڑی سامنے ہے. سویرے میں نے بھی اسباق پڑھانے اور ہمارے لیے سب سے مشکل مسئلہ، ہم مدرس لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر صورت سویرے پورے ٹائم پر کلاس میں جانے، چونکہ سینکڑوں طلباء ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس سے غرض نہیں کہ ہم نے رات کہاں خطاب فرمایا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس قوم کی امانتیں ہیں، لہذا ہمیں ہر صورت وہاں پہنچنا ہوتا ہے. اس لیے میرا معمول نہیں ہے کہ میں کسی لمبے چوڑے وقت میں آپ کو پریشان کروں، لیکن چند چیزیں عرض کروں گا. گزارش ہے کہ آپ اس کو اگر دل جمی سے سنیں گے، امید ہے کہ سیدوں کے گھر پہ آئے ہوں تو انشاءاللہ حضور خضر الاسلام کی، حضور خضر الملت والدین قبلہ خضر شاہ جی کی نگاہ کرم ہوگی، سادات کی محبتیں. اور میں بھول گیا حضرت محترم فخر السادات مجاہد اہل سنت قبلہ پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب کاظمی ثنا خان مصطفیٰ اسم گرامی سے میں ناواقف ہوں، وہ بھی موجود ہیں. دیگر جتنے حضرات موجود ہیں آج کی اس تقریب سعید میں، جہاں ایک طرف ذکر اہل بیت اطہار ہے، وہیں ساتھ اس کی مناسبت ہے کہ اس شخصیت کی حضور اس ثواب کا تحفہ پیش کرنا ہے کہ جو امیر شریعت کہلاتے تھے، بدر طریقت کہلاتے تھے، چشتیوں کے سر کا تاج تھے اور سیال لجپال کے دل کا چین تھے. میری مراد حضرت امیر شریعت خواجہ خواجگاں خواجہ حمید الدین چشتی سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل مبارکہ کا انعقاد کیا گیا. اور اصلی بات تو یہ ہے کہ سیالویوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ حضور کی آل کا پیار کیا ہوتا ہے. اور میرے آن دا ریکارڈ خطابات موجود ہیں کہ سیالویوں سے زیادہ کس کو تمیز ہے کہ محمد کی آل کے لالوں کو کس طرح سنوار کے رکھنا ہے اور کس طرح سے ان کی عزت اور ادب کا لحاظ رکھنا ہے. خدا کی قسم یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو دربار عالیہ سیال شریف سے چل چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت اطہار کی محبت، مودت اور ان کی تعظیم سیالویوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. اور ویسے آپ کو پتہ ہے کتے کی جو خاص عادت ہے وہ وفاداری ہوتی ہے، لیکن جب کبھی وہ ہلکایا ہو جائے، پاگل ہو جائے تو وہ مالک کو کاٹتا ہے. اسی طرح سیالوی اوریجنل وہ ہوگا جو محمد کی آل سے ٹکرائے نہیں، رسول اللہ کے بچوں کی غلامی کو اپنی عزت سمجھے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. تو اے ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. بلا تمہید و بلا تفصیل آغاز کا میرا مقدمے کے طور پہ جملہ، اور یہی میرا دعویٰ کلام ہے. میرا دعویٰ یہ ہے
کہ میرا نبی جو شریعت لے کے آیا، اس شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں کچھ امور ہیں، کچھ نوائی ہیں، یعنی سادی گل کریے تے اللہ دے نبی نے کچھ کم کرن دا حکم دیتا ہے تے کچھ کماں تو بچن دا حکم دیتا ہے۔ جنہاں کمانوں کرن دا حکم دیتا ہے انہاں وچوں جدے تے سب تو زیادہ زور دیتا ہے اس نو فرض کہیں دا۔ جس چیز میں میرے نبی نے سب سے زیادہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں فرض کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے بچنا ہے، جن چیزوں سے سب سے زیادہ بچنے کا حکم دیا انہیں حرام کہتے ہیں۔ اب مقدمے کے طور پہ میرا جملہ پلے باندھو، آج کا یہ جلسہ میرے نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت کے فروغ کے دیے گئے یہ ذکر اہل بیت کا جلسہ ہے، اور اس کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ نبی کی آل کا پیار دل میں موجزن ہو جائے، اور بغض کہیں سے آ بھی رہا ہو وہیں سے ہوا ہو جائے، وہیں سے دور ہو جائے۔ اب میرا جملہ سنیے، میرے نبی نے جتنی بھی شریعت کے اندر چیزوں کو لازم کیا ہے امت پر، سب فرضوں میں سے بڑا فرض نبی و آل نبی کا پیار ہے۔ بھائی میں سادہ لہجے وچ گل کر دینا، پنجابی وچ گل کر دینا، اے مکس مکس کر کے میں گل کرنی ہے۔ اے جڑے وچ سنگی بیٹھے نے، اے جڑے علماء ٹائپ ناراض نے، جے تنگ ہو گئے ہوتے سائیڈ تے، ورنہ چہرہ کھلیا دا ہونا چاہیے۔ مہربانی، میں تنگ کرن دا قائل نہیں ہے لیکن مجمع میں نوسط پان دا بھی قائل نہیں ہے، اے بھی مہربانی۔ اے توجہ ادھر میرے رہے، میرا نبی جو شریعت لے کے آیا اس شریعت مطہرہ کے اندر جن چیزوں پہ میرے نبی نے اپنی حیات طیبہ طاہرہ میں سب سے زیادہ کرنے کا زور دیا وہ نبی والے نبی کا پیار ہے، اور جن چیزوں کو سب سے زیادہ روکا ان روکی گئی چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس چیز کو نبی نے روکا وہ نبی و آل نبی کا بغض ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا میرا مقدمہ، بار بار نہیں ہے، دوسرا میرا مقدمہ، سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی نبی کی آل کا پیار ہے، اور سب گناہوں سے بڑا گناہ نبی و آل نبی کا بغض ہے۔ میں پھر بول لیتا ہوں، سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی نبی و آل نبی کا پیار ہے، اور سب گناہوں میں سے بڑا گناہ، بھائی سب گناہوں میں سے بڑا گناہ نبی و آل نبی کا بغض ہے۔ میں باقی چیزیں آگے چل کے عرض کروں گا، لیکن یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی، امام سالبی الکشف البیان میں لکھتے ہیں، امام طبرانی نے اس وقت اوسط اور کبیر میں ذکر کیا۔ مہربانی، پھر غلطن ہوئی تو مطلب پھر دوڑے ہی چھوٹ رہی ہے، بھئی حوالے دے رہا ہوں میں چیک کرنے کے لیے، اسی یوں جائل تے نہیں ہاں، الحمدللہ ہم وہ تو نہیں ہے کہ جناب پتہ ہی دعوے گل کی کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہم پہ فضل و کرم کیا ہے، یہ علم آل محمد کے گھر کی خیرات ہے۔ یزیدیوں کو کیا پتا قرآن و سنت کا علم کیا ہوتا ہے، اس لیے میں چیزیں عرض کر رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں، اور ان کو غور سے سنیے گا۔ امام سالبی الکشف البیان میں لکھتے ہیں
ریاض النظرہ میں امام حافظ ریاض النظرہ میں محب تبری نے اس کو روایت کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی کی 5 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ملا علی قاری نے مرقات کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت امام ابن حجر نے اس کو فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ذکر کیا. عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے ذکر کیا ہے. حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے. حافظ مزی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. علامہ ابن عبد البر نے بھی اس کو روایت کیا ہے. 200 سے زیادہ کتب میں موجود میرے مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب یہاں پر جملہ ذہن میں رکھنا ہے. میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا نبی جو چیز تمہیں دے لے لو. میرا نبی تمہیں کچھ دے. ریپیٹ کم کریں سادہ آواز تاکہ سب آرام سے سمجھ سکیں. ترنم جب لگاؤں پھر کر لیجیے. میرا نبی تمہیں کچھ دے. آواز کھولو یہ نہیں کرو. میرا نبی تمہیں کچھ دے. ریپیٹ ختم. میرا نبی تمہیں کچھ دے لے لو. میرا نبی کسی چیز سے روکے رک جاؤ. دھیان ادھر ہے. میرا نبی جو تانوں دے لے لو. نبی مسواک دیتا ہے. نبی نے داڑھی کا حکم دیا لے لو. نبی نے امامہ دیا لے لو. نبی نے داڑھی دی لے لو. نبی نے نماز دی لے لو. بند نہیں کرو نا یار. آواز کو بند نہیں کرو خدا کے بندے. میرے اپنی مسجد دے وچ اوریجنل RCF دا پورا سسٹم لگے آئی جڑا میں جمعہ جدے تے پڑھانا. مہربانی کرنا ہے. میرا نبی جو تمہیں دے لے لو. جس سے میرا نبی روکے بھائی مہربانی کیجئے مہربانی کیجئے. میرا نبی جو تمہیں دے. اچھا ایک شاہ صاحب کوئی چیز آپ کو دیں اور آپ لے لیں. اس میں ایسا بھی ہو سکتے کہیں کہ شاہ جی خیر ہے کوئی گل نہیں. لیکن دیں اور لے لیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے. لیکن اگر شاہ جی کچھ مانگیں نہیں جسے نہیں سمجھ آئی تو پھر اس کو سمجھ نہیں آئی. ایک ہے میرا آپ کو کچھ دینا اور ایک ہے میرا آپ سے کچھ مانگنا. ایک ہے باہر محلے والا کچھ مانگے آپ کا دل کرے دو دل کرے نہ دو. اور اگر آپ کا استاد مانگے اور پھر آپ کا باپ مانگے پھر آپ کا استاد مانگے پھر غوث پاک مانگے. دھیان رکھیے گا. بیٹھو بیٹا بیٹھو 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 کے بندے بیٹھ جا یار. کتنے شروع کر دیتے یار. بیٹھ جا پتر تلے بیٹھ جائے. چکی یار پرے رکھ دو. میرے تو پہلے 3 گھنٹے کی کر دے رہے رکھو تھے. دھیان میرے حل کرنا یار. میرا نبی تمہیں کچھ دے لے لو. جسے روکے رک جاؤ. اب کیا کیا نبی نے دیا. نبی نے دی نماز لے لو. نبی نے دیا قرآن لے لو. نبی نے دی زکوٰۃ کا حکم لے لو. نبی نے دیا حج کا حکم لے لو. نبی نے دی داڑھی کی ترغیب لے لو. نبی نے مسواک کی سنت دی لے لو. میرا نبی جو دے لے لو. جسے روکے رک جاؤ. ایک ہے دینا اور آپ کا لینا اور نبی کا روکنا اور آپ کا رک جانا. اب یہ بھی بڑی بات ہے کہ نبی کچھ دے اور آپ لے لیں نہ کریں. اور ایک ہے نبی کچھ مانگے. سنو نماز بڑی نیکی ہے پر رسول کی آل کا پیار اس سے بڑی نیکی ہے. دلیل یہ ہے کہ نماز نبی نے دی پیار نبی نے مانگا. دوستان عزیز اس بات کو سمجھیے. نماز نبی نے دی لو. داڑھی دی لو. امامہ دیا لو. پر پیار اچھا ایمان والو عقل والو دینے میں اور مانگنے میں آپ کو کوئی فرق نہیں لگتا. اچھا چلو مجھے اور آپ کو تو سمجھ نہیں آئی ہوگی نا کیونکہ ہم لوگ تو ٹھہرے پنجابی.
ہم تو لوگ ٹھہرے جی بقول لوگوں کے جی کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی عربی کی ہیں جی، چلو ہم انہی کو دیکھتے ہیں، انہی کے مزاج کو چیک کرتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ مانگنے والا آرڈر آیا انہوں نے اس آرڈر کو کس کیٹیگری میں فالو، کس کیٹیگری میں انہوں نے اس کو رکھا۔ جب یہ آیت مودت نازل ہوئی، میں نے جو حوالے پیش کیے رسول اللہ کے صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتہم، حضور یہ کون کون بندے ہیں جن کا پیار آپ نے ہم سے مانگا ہے، جن کا پیار آپ نے ہم سے مانگا، یہ بندے کون ہیں جن کا پیار ہم پر قرآن میں فرض کر دیا گیا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ پیار ان کا ہم پر فرض کر دیا گیا، یہ بندے کون ہیں؟ اچھا اس کا مطلب یہ میں اور آپ دینے اور مانگنے کا مطلوب مفہوم نہ سمجھیں، صحابہ سمجھ گئے تھے دینا کیا ہوتا ہے اور مانگنا کیا ہوتا ہے، اس لیے صحابہ نے آ کر یہ نہیں پوچھا حضور اس کا حکم کیا ہے، وہ سمجھ گئے حکم فرض ہے، لیکن اب وہ آگے تنقید تشریح کرنا چاہتے تھے، اے مدینے کے سلطان ان بندوں کے نام بتائیے، یہاں قرابت ہے، اور حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں یہ جو لفظ قرابت ہے یہ کلیہ مشکک ہے۔ یار میں منطق پڑھاتا ہوں اور میرا روز کا فن ہے، میں آج کل کتبی پڑھا رہا ہوں، تو یہ جو قرابت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلیہ مشکک ہے۔ قرابت میں کچھ بہت قریبی ہوتا ہے، کچھ تھوڑا اور قریبی ہوتا ہے، کسی پر لفظ قرابت یعنی کلیہ قرابت کا اطلاق اقوا اشد اقدم ہوتا ہے، کسی پر مؤخر ہوتا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے گویا یہی پوچھا یہ بندے کون ہیں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جن کا پیار سب سے پہلے فرض ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا رک جاؤ کچھ دیکھتے ہیں فلانا، میرے نبی نے جھٹ جواب دیا، فرمایا ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت۔ تو پھر اسی لیے تو ہم نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بولو 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 اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ نام ایک دفعہ لے لیا، اب لقب ہی آئے گا، اس میں حسنین اور سیدہ ہے، اس میں حسنین اور سیدہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور سیدہ اس میں حسنین اور سیدہ اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور سیدہ اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ کون علی، کون زہرا، کون حسن، کون حسین؟ ہاں ہاں یہ وہی تطہیر والے چار، یہ مباہلے میں چنے ہوئے چار،
یہ وہی ہیں کہ میرے نبی کی بیوی حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہما، آپ دونوں فرماتی ہیں، ام سلمہ سے روایت مسلم شریف میں موجود ہے، سیدہ حضرت صفیہ سے مروی روایت مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، میرے نبی کی بیوی آپ فرماتی ہیں قال النبی ادعو لی اہل البیت، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے میرے گھر والے بلاؤ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیوی کو۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ بیوی کو، میرے لیے میرے گھر والے بلاؤ۔ قالت، آپ فرماتی ہیں قل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ من، حضور گویا وہ کہہ رہی ہو ہم بھی تو گھر والی ہیں، اب کون گھر والے ہیں جنہیں خصوصی طور پہ بلایا جا رہا ہے؟ قال علی و فاطمہ و حسن و حسین، بلاؤ میرے لیے علی کو، زہرا کو، حسن کو، حسین کو۔ جس وقت وہ تشریف لے آئے اللہ کے نبی نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا، اللہ کے نبی نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اب دو الگ الگ روایتیں ہیں، یہ جو میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان والی روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر الفاظ ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فصل علیہم، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان پر درود بھیج۔ ان پر درود بھیج، اے میں کوئی سمجھا رہے ہیں، ان پر درود بھیج۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر اللہ کے نبی نے چادر کو کچھ یوں لیا، آدھی اپنے اوپر آدھی ان چاروں پر، چادر کے نیچے 5 ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فصلی علیہم۔ ام سلمہ سے مروی روایت اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، بولو بولو یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور زہرا ہیں، اس میں حسنین اور سیدہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ یہ آیت تطہیر میں نبی نے مانگا کیا؟ درود۔ یار مجھے حق دو نا تھوڑا سا، وقت بہت ہے، میں کوئی ڈیپلی بحث نہیں چھیڑوں گا، لیکن میں گزارش کروں گا کہ مجھے اتنا حق دیے جائے کہ میں تھوڑا سمجھا تو دوں۔ نبی نے 2 چیزیں مانگی۔ نمبر 1، ایک روایت کے مطابق یا اللہ طہرہم تطہیرا، انہیں بالکل پاک کر دے، اور دوسرا فصلی علیہ، ان پر درود بھیج۔ اس حدیث کی شرح میں امام خوارزمی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کا درود بھیجنے کا دعا کرنا
اور اللہ کا تطہیر کی آیت نازل کرنا درود کے معنوں میں سے ایک معنی کو متعین کرتا ہے کہ درود بھیجنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، مطلب کیا ہے؟ یا اللہ رسول اللہ کی تطہیر کو زمین و آسمان۔ اچھا حضور نے گویا کیا مانگا؟ یا اللہ ان کو پاک صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی، ہم نے پاک، صرف پاک نہیں، ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ کہ بلا پیر جی آپ کے یہ خادمین میں سے کون جو آپ کو جس پہ صحیح اعتماد ہو، جڑا دا نہ لاندا ہو؟ چونکہ جڑے ملنگ ہوندے نا خلیفے، یہ دا بھی بڑے لاندے نا، جہدے تے تانوں پکا ہوئے کہ یار مینوں دا نہیں لگا، پکا بندہ کیڑا اے بیٹھا اے بیٹھا اے بیٹھا، بڑی گل۔ پیر صاحب اس کو کہتے ہیں پتر جا اے چادر اویں دھو کے لیا، انہوں انج صاف کر کے لے آنا جیویں صاف کرن دا حق ہے۔ تی ہون اے بندہ جا رہے ہے ستاں پانیاں نال تو رہے ہے، تو استری کر کے لے آ رہے ہے، تے میں کہہ رہا ہوں صحیح تو کے لے آئے ہیں، وہ نہیں کوئی شک تے انہیں کوئی تیڑ نہیں پینا، انہیں کہنا مولوی جی رام لو ستاں پانیاں نال 7 واری آپوں توڑ کے نچوڑ کے دھو کے تے استری کر کے لے آیا ہوں۔ لیکن اے بھی ممکن ہے کہ بندہ دا بھی لا سکتے، کیونکہ پیر صاحب تو کول نہیں سن کتنے پانیاں نال دھوتا ہے، اے تے ایدی کریڈیبلٹی ہے نا، ایدہ اچھا اخلاق۔ اچھا انی گل سمجھ گئے ہو کہ ایک کہ وڈا نکے نو کہوے کہ تو انہوں پاک صاف کر دے، تے نکا اپنی طاقت کے مطابق کی کرے گا؟ انہوں پاک صاف کر کے لے آوے، اور جے آ کے قسمہ چک کے کہوے رب دی قسم پیر جی بڑا تکڑا پاک صاف کیتا ہے، تے پھر ایک بندہ کہوے وہ نہیں کیتا، تے انہیں گلے نہیں پھڑ لینا، انہیں کہنا ہے گل سن تو میں اپنے ساہ نالے نو پاک کیتا ہے، تو کہویں کہندے کہ اے دے وچ کوئی کمزوری ہے؟ تے ہون آؤ ذرا قرآن دی آیت وال، نبی کہہ رہے ہیں ربا پاک کر، نبی کہہ رہے ہیں ربا پاک کر، تے ایمیں پاک کر جے میں پاک صاف کرن دا حق ہے، تے رب کہہ رہے ہیں محبوبہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور نبی دے کارا لیو اوے اللہ نے تانوں انج دی پاک کیتے جے میں پاک کرن دا حق ہے، تے ایس بندے نے 7 پانیاں نال چادر پاک کی تھی، بندہ انگلی چکے اے غصے ہو جاندہ ہے کہ میں اپنا سالہ کے پاک کی تھی ہے، تو کون ہے اے دے اتے انگلی جان لا، اے دے بچو عیب کڑن والا، اے دے اتے داغ لاون والا؟ اسی بھی کہندے ہیں مولویو گل نو سمجھو، جس زہرا نو نبی کے وے پاک کر تے رب کے وے پاک صاف کر دیتا، تے ایک ڈنگر ڈاکٹر کے وے نہیں فلاں موقع تے او خطا کر رہی سی تے ایتھے اینو اساڑا ہے۔ اے جدوں آل محمدی طہارت تے کوئی بد دماغ انگلی چکے گا او دے اتے رب کائنات نو غضب آوے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اس جملے کو پلے باندھ،
لوگ کہتے ہیں تانوں درد کی ہے اور مینوں درد ہی ہے زہرا پاک ہے اولیاں جیڑا بولے وہ دے ہوتے پھر میں انگلی چکاں کہنی ہے بولے اے بھائی نہیں بڑے پریشان بیٹھے سیالوی جنا آلے نبی دی شان سن کے پریشان نہیں ہوندہ ہاں جی بولو بولو ذرا اچھا بولو زہرا پھر بولو زہرا پھر بولو زہرا تے اس فقیر نے کرونے دے دنوں وچ انہی دنوں وچ سخت بیماری وچ دو جملے بولے سن رب نے انہاں نوں پوری دنیا دے وچ ایہو جی پذیرائی عطا کیتی ہر دوجا تیجا عاشق آلے بیت او جملے دہرا رہے ہیں میں جملے بولے سن آل نبی انہیں پاک نے زہرا اتنی پاک ہے کہ جس رستے تو زہرا ہوئے خطا اتھے نہیں آندی تے جتھے خطا ہوئے زہرا اتھے نہیں میں ہولیاں بول دوں بھئی میں آہستہ سے بول دوں جس راستے پہ زہرا چلے اس راستے پر خطا نہیں آتی اور جہاں خطا ہو وہاں زہرا نہیں جاتی اور شیطان ملا زہرا نے خطا دے نیڑے نہیں جانا خطا نے زہرا دے نیڑے نہیں جانا تو پھر مانگ رہی تھی تو خطا پر کہاں تھی اسے واسطے پھر اساں نے کہنا ہے تے کہندے رہنا ہے کہ کرم کا مخزن سخا کا محور عطا سراپا زہرا کرم کا مخزن سخا کرم کا مخزن سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا اچھا میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں تو میرے ٹائم کو میں اینڈ کر دیتا ہوں تقریر کو بھائی نہیں میں تو آپ کے مزاج کو دیکھ رہا ہوں اے نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا تمام حوری کنیزی ان کی غلامی ان کے ہیں فرشتے مگر چلاتی ہیں پھر بھی چکی مگر چلاتی ہیں پھر بھی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا مگر چلاتی ہیں پھر بھی چکی بغیر جناب زہرا فدا ہے سائم اللہ سائم کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ حضور کی آل کا پڑوس عطا فرما دے فدا ہے سائم غلامی ان پر درودی ان پر سلام ان پر میرا تو ہے بس تو جہاں میں فقط سہارا جناب زہرا میرا تو ہے بس تو جہاں میں فقط سہارا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں نے ایک دفعہ ایک جملہ بولا تھا اور اللہ نے اسے بھی بڑی مقبولیت عطا فرمائی میرا نبی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں جملہ میں بول رہا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کتنا رسپانس دیتے ہو اور یہ قرآن و سنت سے ثابت چیز ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے شارٹ کٹ اور آسان راستہ میرا نبی ہے اور نبی کو راضی کرنے کا سب سے آسان ذریعہ حسنین کی ماما ہے سیدہ کی شان کیا ہے
یہ پچھلے چند دنوں سے میں نے کئی خطابات کے اندر یہ حوالہ پڑھا، لیکن پھر دل کرتا ہے ذرا یہاں بھی یہ دے دیا جائے، تھوڑی جی ڈوز دے دیتی جاوے۔ حوالہ دینے لگا ہوں البدایہ والنہایہ، یہ تاریخ ابن کثیر سے کہتے ہیں، تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے امام علی مقام جب میدان کربلا میں پہنچے، ادھر عمرو بن سعد نے اور بن یزید اور بن یزید الریائی اسے ایڈوانس ٹروپس دے کر بھیجا، مقدمت الجیش دے کر بھیجا کہ جاؤ جدھر حسین ملے اسے ادھر ہی روک لو۔ میدان کربلا کے اندر اور نے آ کر میرے امام علی مقام کو روک لیا۔ میرے امام نے اسے سارے خطوط دکھائے کہ دیکھو، نمبر 1 میں جنگ کے لیے نہیں آیا، نمبر 2 میں تو کوفے والوں کے بلاوے پہ آیا ہوں، تم راستہ چھوڑ دو، میں کوفے چلا جاتا ہوں، اور اگر کوئی اور پرابلم ہے تو پھر میں جدھر سے آیا ہوں ادھر واپس لوٹ جاتا ہوں۔ لیکن حر نے کہا نہیں جی نہیں، مجھے آرڈر ہے کہ بس آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ بالآخر میرے امام کو غصہ آ گیا۔ میرے امام نے فرمایا ثقلت کا اموں کا، ثقلت کا اموں کا، وہ تجھے تیری ماں روئے، ماذا ترید، کیا چاہتا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے۔ یہ غصے کے جملے بولے جس میں حر کی ماں کا ذکر میرے امام نے کر دیا۔ فرمایا تجھے تیری ماں روئے۔ جس گھڑی اس نے یہ جملے سنے کہنے لگا اما واللہ لو غیرک یقولها لی من العرب وهو على مثل الحال التي انت علی لاختصن منه۔ او حسین، اللہ کی قسم میں جو تو نے مجھے میری ماں کے بارے میں جملے بولیں گے، اگر عرب کا کوئی اور بندہ مجھے یہ جملہ کہہ دیتا تو میں اس کو بدلا دیتا۔ وَلَمَا تَرَكْتُ أُمَّهُ، میں اس کی ماں تک جاتا، اس کی ماں کو میں بھی یاد کرتا، اس کی ماں کو میں بھی بیان کرتا، اس کی ماں کو میں نہ چھوڑتا۔ کوئی بھی ہوتا، عرب کا کوئی بھی ہوتا، تیری جگہ ہوتا، وہ یہ جملے کہتا، میں اسے معاف نہ کرتا، میں اس سے قصاص لیتا، میں اس سے بدلہ لیتا، میں اس کی ماں تک جاتا۔ لیکن ولیکن لا سبیل الی ذکر امک الا باحسن ما نقدر علیہ۔ لیکن حسین کیا کروں، معاملہ یہاں تیری ماں کا ہے، معاملہ یہاں تیری ماں کا ہے۔ اللہ کی قسم تیری ماں کے بارے میں ہم جس چیز پر بولنے پہ قادر ہیں، چنگی سے چنگی، چنگی سے چنگی، چنگی سے چنگی بات کے سوا تیری ماں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ گویا وہ کہہ رہے ہوں حسین اس واسطے کہ تیری ماں رسول اللہ دی تیرانی ہے، تیری ماں جئی اس کائنات دے اتے کوئی ماں نہیں ہے۔ اے جملے بولے نے کس نے؟ اور نے ادب کیتا نبی دی تیرانی دا، ادب کیا میرے نبی کی بیٹی کا، ادب کیا، ادب کیا حسین کی ماما جان کا۔ آیا جہنمیوں کے ساتھ تھا، رب نے توفیق توبہ دے دی، جہنمیوں کا لیڈر بن کے آنے والا جنتی بن گیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا جو زہرا کی عظمتوں کو مان لے وہ جہنمی بھی ہو جنتی ہو جاتا ہے، اور جو ان میں خطائیں ڈھونڈے وہ سنی بھی ہو یزیدی ہو جاتا ہے۔ بولا یار سبحان اللہ دی آواز آئے ہائے۔ تو پھر منو کہن دو نہ کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم
رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا, حقیقت میں خدا ان کا تھا, اور یہ تھے. میں نو کی پتہ کتنے بولے ہو, آواز آ رہی ہے ساؤنڈ دی, آواز انج نہیں پتہ کیڑا بولے, ہاتھ لے رہا ہوگے تے پتہ لگے گا, ہاتھ چاہ کے بولو. حقیقت میں خدا ان کا تھا, اور یہ تھے دوائے درد عیسیاں پنج تر کے در سے ملتی ہے. دباہے درد عیسیاں پنج تن کی در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے. اور یہ نعرہ اور کا تھا, یہ نعرہ اور کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا. یہ نعرہ اور کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا. کہ دیکھو کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. یہ نعرہ اور کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا. کہ دیکھو یوں نکلتے جہنم سے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا, اور یہ تھے کربلا میں کون ہے تطہیر کا وارث, مباہلا کا مصداق, کوثر کی تفسیر. مہربانی یار, کوثر کی تفسیر مودت میں شامل. دنیا حسین بن علی کہتی ہے, پر ابو بکر کا کہنا ہے حسین بن علی نہیں, حسین بن محمد ہے. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آیا یار. میں وہ بخاری کی حدیث کا حوالہ دے. میں نے پورے دنیا کے اندر جتنا مجھے موقع ملا الحمدللہ بڑے بڑے میڈیا فورمز کے اوپر جا کر, ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات میں بھی فقیر جا کر خطبے دیتا ہے, تقریریں کرتا ہے, پیغام دیتا ہے. اللہ کا فضل ہے, بڑے بڑے دور دور ہزاروں کے اجتماعات آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ یہ مولوی تو کئی زمانے کے لگے ہوئے ہیں. قریشی شیعہ ہو گیا, یہ رافضی ہو گیا, یہ وہ ہو گیا, یہ وہ ہو گیا. ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے, بلکہ یہ چند دنوں کی پہلے کی بات ہے, جنگ میں مجھے جانا ہوا. وہاں جناب ہر طرف کھیت بھی بندوں سے بھرے ہوئے. بندہ کہنے لگا جناب یہ محفل پچھلے 25 سال سے ہو رہی ہے, پر اتنا رش پہلے کبھی نہیں ہوا. دسو جی لوگوں کی کھلایا پلایا جائے کہ اے آئی جا رہے نے. میں کہو چلیا میرے غوث پاک فرماندے سن, اے دنیا کائنات ساری میری مٹھی دے اندر ہے, چاواں مٹھی کھول دیواں, چاواں مٹھی بند کر دیواں. تے جے اگر پتراں دے 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 پتر دی شان وے تے حسن حسین دی شان کی ہوے. توجہ ہے نا. آؤ آؤ یہ بات پکی ذہن میں بٹھا لو. کل بھی زمانہ حسین کا, آج بھی
ادھر ادھر کل بھی زمانہ حسین ابن علی کا، آج بھی زمانہ حسین ابن علی کا، کل بھی دور ان کا، آج بھی دور ان کا ہے، تو پھر مجھے یہ بھی تو کہنا ہے نا کہ افضل ہے کل جہان میں نا حسین کا، بولو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، جی نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیوں حسین کی ہیں نا حسین کا، بولیے سارے، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین، جی 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 پھر بولو، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، دوستان گرامی، یہ جن کی میں بات کرنے لگا ہوں، میں نے کہا ہے یہ وراء الورا ہے، وراء الورا دا مطلب ہے وے جڑے کسی بھی ترازو تے تل نہیں سکتے، آخر تک جنہوں آواز آ رہی نا شور ہے سپیکر دے تو پھر بازوں نو سمجھ نہیں آنا، وراء الورا دا مطلب ہے، وراء الورا دا مطلب اے وے او کہ جنہاں دیاں عظمتاں تے شاناں عقل دے ترازو تے انی گل سمجھ آئی؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے جنہاں پہلے اسلام قبول کیتا ہے وہ پہلے ہون، جنہاں بعد اسلام قبول کیتا وہ بعد ہون، بدریاں دا رتبہ پہلے پہلے، احد والیاں دا پہلے پہلے، تے اسی مندے مہاجرین اولین انصاری اولین بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانیہ، جتنی بھی صحابہ دیاں ترتیبہ نے رب دی قسم میں حق نے حق نے حق نے، تے اسی او نہیں آ کہ جڑے رافضیاں دے ٹٹو بن کے اسی علی علی کریے، ساڈا بڑا پرانا جملہ جے، میں بڑے عرصے پہلے کہ اسی علی علی ضرور کر دے وہاں پر دسنا چاہنے ہاں، اسی علی دے بوئے تے اسی علی دے دربار وچ ابو بکر دی حویلی وچوں گزر کے جانے ہاں، قریشی جی جملے کتھے کٹ دے ہو، اے بندیا خدا دیا، علی پاک دیاں محبتاں دل وچ آ جاون، اے جملے خود بخود آ جاندے نے، میں پھر جملہ دینے لگا ہوں، ہم سے جس نے پیار کرنا ہے وہ معیار محبت سن لے، ہم سے پیار تعلق رکھنے سے پہلے سن لے، اسی گھڑ وڈ نہیں ہوں، اللہ دی قسم ہے، اور جس دل وچ ایک رائی دے دانے جتنا نبی دیاں یاراں دا بغض ہوے، اس دل تے کروڑا لعنتاں پانے ہاں، میں کل رات شاہ جی ایک جگہ تے سمیں آغاز ہی شان صحابہ تو کیتا، تے مینوں ہر حسرے نے قبلہ شبیر شاہ جی ہی مڑ کے تکدے نے اللہ خیر کرے، ویسے میرا طریقہ کار ہے وے ذکر صحابہ دا ہوئے، پوری پوری تقریر صحابہ دیاں شانہ، تے ذکر آل بیت دا ہوئے، پوری پوری تقریر وچ آل دیاں شانہ،
اے بھی اج ساڈے آلے سنت وچ ڈرامہ لگیا ہویا ہے، بڑی عجیب قسم دی جناب کہانی چل رہی ہے۔ تسیں دیکھو گے ایک کل پنڈی دے قریب ایک کانفرنس ہوئی ہے، خاص جماعت نے کروائی ہے، 4.5 گھنٹے دی کانفرنس نیٹ تے موجود ہے۔ پیر جی نہ رکھیا گیا ذکر اہل بیت کانفرنس، اللہ دی قسم ہے سوائے 2 منقبتاں دے پوری 4.5 گھنٹیاں وچ آل دا نام کسے نہیں لیا۔ اور وڈی جماعت 4.5 گھنٹے فیس بک تے لائیو چلیا پروگرام۔ آغاز وچ تلاوت ہوئی ہے تے 2 منقبتاں ہوئی ہیں جس دے وچ انہیں پوری 1 گھنٹے دیاں 15 منٹ آدھا گھنٹہ تقریراں اپنے لیڈراں دے نال لے رہے ہیں، گل ہی کوئی نہیں کربلا والے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کی تربیت یہ ہے بیٹا، جب عرس کر رہے ہو ابو بکر صدیق کا تو حق پہنچتا ہے، حق بنتا ہے کہ پھر شروع تا آخر ذکر ابو بکر کا ہی ہونا چاہیے۔ اور میرے ایک اپنا مزاج ہے، معاف کرنا، میری مسجد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم جب منایا جاتا ہے، ایک دن میں آپ کو خود میں میرے سے بڑا مولائی کڑایا، میری تقریر سے پہلے وہ نعت خان اٹھا تو وہ نہیں آیا تھا تو اس نے جناب پہلے کلام پڑھا، پھر مولا علی کی منقبت شروع کی، ایک شعر پڑھا، میں نے کہا سٹاپ، آج جن کا دن ہے ان کی منقبت پڑھ۔ میری بات کو سمجھو، آپ دونوں طرف گڑبڑ ہوتی ہے۔ ذکر اگر صحابہ کا تم نے کرنا ہے تو پھر صحابہ کا ذکر ہو، اور اہل بیت کا تو خیر میں بات کر رہا تھا شاہ جی کہ شاہ صاحب مجھے دیکھنے لگے قریش صاحب توڑا تے مزاج ہے تسی تے پھر جدوں تقریر آل دی ہوتے آل دی کر دو، میں قدر کنڈی پیچھے تکو، اور نہیں سمجھ آئی تانی انہاں کیا آئی نا میں سمجھ گیا، انہاں کیا پھر دبا کے رکھو۔ تو میں اتھے میں ایک جملہ بولیا، میں نے ادھر ایک جملہ بولا، وہ جملہ یہ تھا جس دل میں میرے نبی کے صحابہ کا بغض ہو اس دل کو لو میرے گٹر دا پانی صاف ہے۔ اس واسطے کہ اللہ کا فضل ہے ہم سنی ہیں، ہم نبی کی آل کے بھی غلام، محمد کے ہر یار کے بھی غلام، لیکن سونیا یہ جملہ پکا ذہن میں بٹھا، ہم آل کو اس طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے آل نے مانا ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں یار، آل نبی کو اس طرح مانتے کہ جیسے اصحاب نبی نے مانا، اور اصحاب نبی کو اس طرح مانتے ہیں جیسے آل نبی نے مانا ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں میرے دوستو، میں نے جملہ بولا مہاجرین صحابہ زندہ باد، یہ جو اولین ہیں یہ آخرین سے افضل ہے، آل سنت جو ترتیب افضلیت کی یہ اسے مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ ایک بار ہم پھر آوے آواز، مانتے ہیں، لیکن میں جڑی گل کیتی ہے میں ادھے تے دعوے تے دلیل دے رہے ہیں، یہ گھرانہ وراء الورا، یہ گھرانہ۔ دوستان گرامی یہ وراء الورا کا مطلب کیا ہے؟ جنہ دیاں شانہ عقل دے ترازو تے عقل دی ترکڑی تے تل نہ سکدیاں ہوئیں، انہوں وراء الورا کہیں دا۔ بس ایک گل میرا پچھلی بڑے عرصے دا جملہ جے انہوں میں تسلسل دے نال بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صاحب لولاک نے تطہیر کی چادر کے نیچے علی زہرا و حسنین کو بلایا، مباہلے کے لیے میرے نبی نے علی زہرا و حسنین کو بلایا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مباہلہ عیسائیوں کے خلاف تھا، اور آپ کو پتہ ہے یہ بات، اگر مقابلہ یونین کونسلوں کا ہو تو بندے یونین کونسل سے چنے جاتے ہیں، اگر مقابلہ
سٹی سٹی کا ہو بندے شہر شہر سے چنے جاتے ہیں، اگر مقابلہ ضلع ضلع کا ہو تو ضلع میں سے بندے چنے جاتے ہیں، اگر مقابلہ ڈویژن سطح کا ہو تو ڈویژن میں سے بندے چنے جاتے ہیں، اگر مقابلہ صوبائی سطح کا ہو تو صوبے میں سے بندے چنے جاتے ہیں، اگر مقابلہ ملکی سطح کا ہو تو ملک میں سے بندے چنے جاتے ہیں، اور اگر مقابلہ مذہب دین کا ہو تو پھر بندے دین میں سے چنے جاتے ہیں۔ اب یہاں مباہلہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، مقابلے میں 100 بندہ اور ان کا چنا ہوا بندہ جن میں ان کا لاڈ پادری اسقف بھی موجود ہے۔ میرے نبی کو رب نے فرمایا محبوبہ اب مناظرہ نہیں مباہلہ ہوگا، اور مباہلہ بھی یوں تو ان سے کہ تم آؤ اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں، تم اپنی جانیں لے کے آؤ، میں اپنی جانیں لے کے آتا ہوں، پھر ہم مبادلہ کر دیں گے اور لعنت بیچ دیں گے، لعنت بیچتے ہیں جھوٹوں پر۔ اللہ اکبر۔ اب چناؤ کی باری آئی، میرے نبی نے فرمایا علی کدھر ہے، زہرا کدھر ہے، حسن کدھر ہے، حسین کدھر ہے؟ اب یہ 4 چنے گئے، 5واں میرا نبی آگے آگے انگلی میں پکڑے ہوئے ہیں حسن حسین، یہ ننھے ننھے شہزادے یہ سرکار کی انگلیوں کے زور پر چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے نہیں سمجھ آیا، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، یہ نبی کے ہاتھوں پہ زور پہ چل رہے ہیں، اور مڑ مڑ کے کہتے ہیں نا ہم جا رہے ہیں تو کرنا کیا ہے، پیچھے زہرا پاگے ادھر حیدر کرار ہے۔ یہ چاروں پوچھتے ہیں آقا کرنا کیا ہے؟ میرا نبی فرماتا ہے بڑا آسان کام ہے، میں دعا کروں گا تم نے آمین کہہ دینا ہے۔ دوستان گرامی، اب یہ جو چنے گئے تو معیار میرے نبی نے کیا رکھا؟ معیار کیا تھا؟ حسن حسین کے کریڈٹ پہ کیا کیا ہے؟ ذرا نکالو پین لکھو، کیا یہ بدر میں ہے؟ نیور۔ مہاجرین میں ہے؟ نیور۔ اولین میں ہے؟ نیور۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ بیعت عقبہ اولا والے ہیں؟ نیور۔ عقبہ ثانیہ والے ہیں؟ نیور۔ کیا یہ بدر والے ہیں؟ نہیں نہیں۔ یہ احد والے ہیں؟ نہیں نہیں۔ یہ خندق والے ہیں؟ نہیں نہیں۔ یہ خیبر والے ہیں؟ نہیں نہیں۔ ارے بابا پھر یہ کیوں چنے گئے؟ 3-4 سال کی عمر ہے، یہ چنے گئے بمقابلہ کون ہے؟ بمقابلہ یونین کونسل نہیں، بمقابلہ شہر نہیں، بمقابلہ ضلع نہیں، بمقابلہ تحصیل نہیں، بمقابلہ صوبہ نہیں، بمقابلہ مذہب، بمقابلہ ملک نہیں، بمقابلہ دین، جس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دکھنے میں عمر میں بڑے چھوٹے تھے، پر رب رسول کی نظر میں رتبے میں بہت بڑے تھے۔ اسی لیے پھر ہم بھی یہ کہتے گئے یہ گھرانہ ورا ہے، بولو بولو بولو، یہ گھرانہ ورا البرا ہے، یہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر آئے ہائے، اس میں حسنین اور زہرا ہے، اس گھرانے میں
میں شیر خدا ہے کعبہ عشق کعبہ عشق کا ہو نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی میری تربت پہ او ملا اے تے نہیں کہ ویلا من گیاں تے اسی علی علی کرانگے رب دی قسم ہے اسی جیندیاں بھی اس گرانے دے نوکر ساڑیاں جنازیاں بچوں بھی علی علی دیاں آوازاں ہونیاں نے تے جدوں اساں مر جانا ہے تے ساڑیاں قبراں تے بھی علی دا ملنگ تے 5 تن دا گدا لکھیا ہونا ہے کعبہ عشق کا ہو نمازی میں ہوں کی عنایت پہ راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجے تن کا یہ ادنا گدا میری تربت پہ لکھنا نیازی بولنا ہے سب نے میری تربت پہ لکھنا نیازی کعبہ مہربانی کر یار کعبہ عشق کا ہو نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجے تن کا یہ ادنا گدا پنجے تن کا پنجے تن کا یہ ادنا ہے یہ پنج تن کا تیسرا آئے ہائے ہائے بلکہ پنج تن کا پانچواں مہربانی نا پنج تن کا پانچواں محمد علی فاطمہ حسن حسین پنج تن کا مہربانی یار پنج تن کا پانچواں امام کون حسین ابن علی جس کی شان اگر تولنی ہے تو تولو میں جملہ بولوں گا حسین منی وانا من حسین اے توڑے قریب سرگو دے دا ایک بڑا مولوی جیڑا کسے مدرسے وچ پڑھیا ہویا نہیں ہے تے انجو اودے نام دے نال شیخ الحدیث لکھیا جاندے اودی اگر 500 تقریر ہے تے 499 تقریر آلے بیت دی مخالفت وچے یزید دا نکا پتر تے شمر دا پیو توجہ ہے نا دوستان گرامی اودی تقریران سنو ذکر آلے بیت تا جلسہ ہوئے گا او دے وچو کیڑے کٹے گا کہے گا ہنج نہیں ہویا تے ہنج نہیں ہویا انہوں مدرسیاں وچ بلایا جاوے کہ جناب تسی درس حدیث دے وہ اتھے بھی ہوتا ہے کا ٹارگٹ ہے وہ نبی دی آلے بیت نے شانہ کٹان دے چکرہ وچ ہوندہ ہے لیکن میں اس نے کہتا او یزیدہ جدوں پوری دنیا دے اتے 60 لاکھ مربع میل اتے حکومت اس خبیث دی سی تے رب دا انتقام دیکھ کہ اسے دا سکا پتر اسے دے ممبر تے بے کے کہہ رہے سی میرا پیو جہنمی ہے میں دے تو بے اور بھائی یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید کی ہلاکت کے بعد جب وہ تخت نشین ہوا وہ آکے اس نے جڑا خطبہ دیتے ہیں ہون ہر بندہ گوگل تے سرچ مارو معاویہ بن یزید کا خطبہ انہوں پڑھو اس نے اللہ دی حمد تے ثنا کی تھی تے آکھن لگا میں بچو ہے کہ جملہ مفتی صاحب میں اتالا جملہ سکپ کر رہے ہیں کہ مولویاں ہضم نہیں ہوں گا اتے بھی چڑھے لیکن وہ تھلا جنوں پہنچے تو اس کے کہ میرے
پیو نے او دے نال مقابلہ کیتا جیڑا او دے کولو بڑا تکڑا تے چنگا سی. کسے حال وچ بھی میرا پیو او دے برابر نہیں سی، نہ سیرت وچ، نہ صورت وچ، نہ حسب وچ، نہ نسب وچ. تے اس کولو او کام ہوئے جڑے تسم بھی دیکھے تے میں بھی دیکھے. اس سے وہ کام ہوئے کہ جو ہم نے دیکھے. اگلا جملہ جو اس نے رو کر کہا وہ جملہ بڑا عجیب ہے. وہ کہنے لگا مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ مجھے امید بھی نہیں کہ میرا باپ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا قیدی بن کے جہنم کا گرفتار ہو چکا ہے. اس دے کو دے آکھن دا مطلب کہے سی کہ بعض اوقات ابے واسطے بندہ دعا کر دے سمید تے کہ اللہ بخشے، تو پتر آتا ہے کہ میں تو اس واسطے بخشش تھی دعا بھی نہ کر سکتا. کیوں؟ نازع ابن رسول اللہ، وہ اللہ دے نبی دے پتر نال جنگ کر گئے، نبی دے جگر دے ٹکڑے دی لال دے نال اس نے جنگ کیتی ہے. یہ کون گواہی دے رہا ہوئے؟ او یزید دا سکا پتر جیڑا اس دی اپنی غلطی سی، اس دا اپنا پتر. بھائی جان کسی کو حکومت ملے اور اتنی بڑی حکومت، پر اسے خوف خدا آیا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دربار یزید میں اہل بیت کی بھی حرمتی دیکھی تھی. اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ اس نے دیکھا تھا اور اس پر آخرت غالب آ گئی. یہ کہنے لگا کہ تمہاری دنیا کی کڑواہٹ کو اب میں کیوں چکھوں، یہ تمہاری کڑوی دنیا تم ہی کو مبارک ہو. میں تو اپنے اللہ سے آخرت کی خیر کی امید کرتا ہوں. یہ پکڑو حکومت تمہارے. اس نے اپنی جناب چادر اٹھا کے پھینکی، کہنے لگا میں تمہاری بیعت کا قلادہ اپنے گلے سے اتارتا ہوں، جس کا دل کرتے اسے بیعت کرو. روتا ہوا ممبر سے اترا، اندر دروازہ بند کر لیا اور 40ویں دن اندر سے اس کا جنازہ نکلا. اسے کہتے ہیں انتقام. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں 3 پشتہ بھی نہیں ٹرے آئے دا خاندان. فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اللہ فرماتے اسی ظالماں دیاں جڑاں وڈ دیندے ہاں. جدوں جڑ وڈی جاوے تے بوٹا اگے آئے، بوٹا اگے. ہاں پر بوٹے دا فوٹو کسے لے لے ہوئے نا، وہ 200-400-500 سال چل پیندا ہے. جس نو نہیں سمجھ آئی تو پھر انہوں میں کیا کرا، وہ بوٹا تے نہیں رہندا، اور اس بوٹے دا کسے نے فوٹو چھکیا ہوئے نا وہ رہندا ہے. وہ خنزیرو، وہ اس دی اپنی نسل تے ختم ہو گئی، تو اسی اتنی روحانی اولاداں بولی جا رہے ہو کہ نہیں یزید نے اتنا کیا کچھ نہیں جتنا اس کے متھے ڈال دیا گیا. اور یہ پاگل ان کی حکومتوں کے باوجود اگر ان کا اتنا گند عوام کے سامنے آ گیا، انہوں نے حقیقت میں کیا 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 ہو. خدا کی عزت کی قسم ہے ہمیں یزید سے بھی نفرت ہے، یزیدی فوج سے بھی نفرت ہے، اور ہمیں مروان سے بھی نفرت ہے. یہ میرے موبائل کے اندر ہے. حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں حضرت مالک اشتر. مالک اشتر ان کا نام حارث ہے. یہ مولا علی کے ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن ان کو ایک خبیث جماعت کے لوگوں نے قاتل امام، قاتل حضرت عثمان غنی قرار دے کر ان کے خلاف بکواس کی ہے. حالانکہ اہل سنت کی کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں جن میں بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مولا علی کے جرنیل تھے. آپ سوچ سکتے ہو کہ قاتل ہو حضرت عثمان کا اور علی اسے اپنی فوج کا جرنیل بنائے. قاتل ہو عثمان کا اور علی اسے اپنے زیر اثر گورنر بنائے. مہربانی کرو یار، مہربانی کرو. تو اب پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، یہ یزید کے بچے جو مروان کتے کے لیے تو نرم رویہ رکھتے ہیں،
جو قاتل آل بیت دشمن آل بیت ہے اور مالک اشتر جیسے لوگوں کی طرف بھونکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ڈیمیج کرتے ہیں، ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے حضرت علی کی شخصیت ڈیمیج ہو۔ ہر بچہ کہے یار علی نے اپنے سجے کھبے کیڑے لوگ لائے سن، حالانکہ خدا کی عزت کی قسم مولا علی کا کوئی کام نبی کی تربیت کے بغیر سر انجام ہی نہیں پاتا تھا۔ حضرت علی کے ساتھیوں میں عمار بن یاسر ہیں، حضرت علی کے ساتھیوں میں بدری صحابہ ہیں۔ صرف ایک جنگ صفین کے اندر حضرت علی کے ساتھ 96 بدری صحابہ تھے اور دیگر 1500 صحابہ مختلف کیٹیگریز کے حضرت علی کے جھنڈے تلے لڑ رہے تھے۔ کیوں کہ ان سب کو پتا تھا علی کا راستہ نبی کا راستہ ہے، نبی کا راستہ خدا کا راستہ ہے، اور ان کو معلوم تھا۔ اور میں یہاں آخر اختتامی لمحوں میں ایک حدیث سناتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے۔ سب سے پہلے علماء بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شرعی نقطہ نظر سے جو قاضی یا حاکم وقت ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس کی عدالت میں کوئی بندہ کیس پٹ اپ کرے تو وہ کیس سنے اور اس کے مطابق گواہ مانگے اور پھر کیا کرے؟ فیصلہ کرے۔ یہ پابندی ہے قاضی کے لیے۔ رسول اللہ وہ صرف نبی نہیں تھے، وہ حاکم وقت بھی تھے۔ بھائی جلدی میں بات کو ختم کر رہا ہوں، مہربانی۔ وہ کیا تھے؟ حاکم وقت بھی تھے۔ اب یہ مقدمے کے 2 جملے آپ نے سن لیے، اب قضیے کی طرف آتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے اپنے صحابہ کی امرائی میں حضرت علی المرتضیٰ کو ایک سریے کا، ایک جنگ کا کمانڈر بنا کر بھیجا اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی۔ جب یہ جنگ میں مال غنیمت مولا علی نے آن دی سپاٹ تقسیم کیا تو ان کی تقسیم پر چند صحابہ کو اعتراض ہو گیا۔ میں ان صحابہ کے نام آپ کے سامنے لوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت بریدہ کہ احد میں لڑنے والے، بعض نے ان کو بدریوں میں بھی شمار کیا ہے لیکن بہرحال احد میں ان کا ہونا یقینی ہے۔ حضرت خالد بن ولید، اسی طرح دیگر دو اور صحابہ تھے۔ بھئی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے بندے کو مغالطہ لگ جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ صحابہ فرشتے نہیں تھے، یہ نبی بھی نہیں تھے، اور ہمارا کبھی بھی دعویٰ نہیں ہوا کہ صحابہ معصوم عن الخطا ہیں۔ صحابہ سے معاملات ہوتے رہے، اللہ سے معافیاں ہوتی نہیں، نبی پاک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اللہ کی طرف سے بخشش کے انعام آتے رہے۔ میں اس قضیے کو آپ کے سامنے بیان کر کے تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا، میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، صحابہ نے مشورہ کیا۔ صحابہ نے، یار کچھ گل تقریر سمجھو نا، صحابہ نے مشورہ کیا اور کہا کہ بھئی سب سے پہلے جا کر علی کی شکایت حضور کو لگائیں گے، اس نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا۔ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں فیصلہ ٹھیک نہیں کیا؟ یہ تو 4 وہ ہیں جو حدیث میں آئے، باقی پتہ نہیں ان کے ساتھ کتنے ہوں گے۔ حضرت بریدہ خود حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں واپس مدینے آیا تو صحابہ کا یہ معمول ہوتا تھا جب جنگ سے واپس آتے بیوی بچے کو بعد میں ملتے، حضور کو پہلے ملتے تھے۔ تو ہم سارے آ کر حضور سے ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا رہا تمہارا ساتھی، یعنی حضرت علی کی قیادت کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں کنتو رجل بابا، میں سر جھکا کے بات کرنے والا بندہ تھا، میں سر تلے کیتا تو میں سیدھیاں علی دیاں شکایتاں لا دیتی ہیں حضور اگے۔ فلما رفع فرائت علی وجہ تو میں ہنج مڑ کے پھر حضور دے چہرے تے تکیا نا تو حضور دا چہرہ انج لگدا سی جویں اس چہرے وچ انار کسی نے نچوڑ دیتا ہے۔ غصے دے نال حضور دا چہرہ سرخ۔ تو دوسری جڑی روایت ہے اس کے اندر موجود ہے کہ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فشکا
مولا علی نے شکایتاں لائیں. ادھر میرے ال دیکھو, حضور نے منہ انج کر لیا, ادھروں دوسرا بندہ کھڑا ہویا, حضور نے منہ انج کر لیا, گل ہی نہیں سنی. ادھروں تیجا بندہ کھڑا ہویا تو حضور نے ادھے تو ہی منہ پھیر لیا. پھر چوتھا بندہ کھڑا ہویا تو حضور دا چہرہ غصے نال سرخ ہویا. تے پھر حضور نے غضب ناک لہجے وچ فرمایا, ما تريدون من علی, ما تريدون من علی, ما تريدون من علی. وہ تسی علی کو لو کی لیندے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ اور حضرت بریدہ جو حدیث روایت کر رہے ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہیں لگتا ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا اور قریبی نہیں ہوں؟ قالو بلا, سارے بولے حضور تسی ساڑیاں جانا تو زیادہ پیارے اور قریبی ہو. فقالا, حضور فرمایا, من کنت ولیہ فعلی ولیہ, جسے میں جانوں سے زیادہ پیارا ہوں نا اسے علی بھی جان سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے. گویا حضور نے جواب دے دیا, علی کی شکایت میری شکایت ہے, علی پہ انگلی اٹھانا مجھ پہ انگلی اٹھانا ہے, علی پر اعتراض کرنا مجھ پر اعتراض کرنا ہے. بیٹھ جاؤ نیچے. صحابہ کو بٹھایا, اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. میں ایک قضیہ بیان کرنے لگا ہوں, علماء کو مزہ آ جائے گا, سوچنا ہے اور سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے. صحابہ نے حضرت علی کے لیے کیا نظریہ رکھا تھا کہ علی خطائے اجتہادی پر ہے. بھائی صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ علی خطائے اجتہادی پر ہے. ظاہر ہے وہ علی کو گناہگار تھوڑا ہی کہہ رہے تھے, یقیناً علی کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ یہ خطائے اجتہادی پر ہے. تو یار حضور نو نہیں پتہ سی کہ خطائے اجتہادی تو کمال ہوتا ہے, حضور غصے کیوں ہوئے نے؟ آج دے جناب خطائیاں نے قانون لوگوں نو سنائی جا رہے ہیں کہ خطائے اجتہادی کسی کے لیے بیان کرنا یہ اچھائی ہوتی ہے, اس کے لیے ثواب ہوتا ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں. میں اور آپ کسی کو خطائے اجتہادی پہ کہیں, یہ بھی ایک گل ہے. تو صحابی صحابیاں نو کہے او بھائیو ویر نے اپچ بھائی نے, اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کو خطائے اجتہادی پہ کہیں تو وہ ہوئے نا, او خطائے اجتہادی تھے ہوئے نا, تے نبی نو کتنا غصہ آندا ہے. اچھا اب میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بے حیثیت حاکم وقت اللہ کے نبی کی ڈیوٹی تھی نا, یعنی قانون کا تقاضا یہ تھا نا کہ اللہ کے نبی حضرت علی کو بلاتے, بھئی بولو, بلاتے اور بلا کر آپ پوچھتے, چلو فیصلہ جو ہونا تھا ہوتا, پر بلاتے تو سے علی صفائی دے, 4 بندے تیرے خلاف گواہی دے رہے, 4 بندے کہہ رہے ہیں کہ تو فیصلہ صحیح نہیں کیتا. بھئی نبی کو بلانا چاہیے تھا مولا علی کو, عدل کا تقاضا تو یہی ہے, پر نبی نے ایک نو بھی نہیں بلایا ہی نہیں. الٹا سوال کرن تے شکایت لان والیاں تے اللہ دے نبی غصے ہو گئے, آپ ناراض ہو گئے, انہوں کو ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرما دیا. وجہ کی ہے, آئے ہائے میرے سیدی نے یہاں جملہ دیا, اور اگر ہم نے ڈھیلے پن سے جواب دیا تو پھر فقیر تھے, جملہ بھی پورا نہیں کرنا, میں سچی گل دس رہا. میرے سیدی نے یہاں جملہ دیا, آپ نے فرمایا بیٹا یہ تفتیشیں تو وہاں ہوتی ہیں جہاں بندے کو کسی کے حق پہ ہونے کا شک ہو. تو جب نبی نے خود کہہ دیا کہ لوگ حق کے پیچھے چلتے ہیں, حق علی کے پیچھے چلتا ہے, اس لیے اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ گواہی بلائی جائے, تفتیش کی جائے, کیونکہ یہ تو فیصلہ پہلے کا ہوا ہے. علی بولے گا تو حق بولے گا, علی کھائے گا تو حق کھائے گا, علی تلوار چلائے گا تو حق چلائے گا, علی کسی کو دے گا تو حق دے گا, لے گا تو حق لے گا, علی صلح کرے گا تو حق کرے گا, علی جنگ کرے گا تو پچھتائے گا نہیں. یزیدی ملا مت الزام لگاؤ کہ مولا علی پچھتاتے رہے, رب دی قسم ہے علی نے جتنیاں جنگاں کی دیا نبی دے حکم دے اشارے نال کی دیا, علی پچھتایا نہیں ہے.
علی پاک کو تو اتنا بھی یقین ہوتا تھا میں جڑی جنگ کر رہے ہیں اس پہ چکے ہون کی لگا. نیروان کے خارجیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی، جس وقت جنگ ختم ہوئی تو مولا علی نے فرمایا کہ ڈھونڈو یہاں بندے ڈھونڈو، تمہیں ایک ایسا بندہ ملے گا جو منی بازو والے، منا بازو سمجھتے ہو؟ عورت کے پستان کی طرح اس کا یہاں گوشت لٹکا ہوگا، ڈھونڈا کہ یہ علی ہو نہیں ہے. اور فرمایا ڈھونڈو ہوگا، پھر یا علی ڈھونڈ لی، ساری لاشیں ڈھونڈ لی نہیں ہیں. مولا علی کے چہرے پہ پسینے آ گئے اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں علی اگر مل گیا تو ٹھیک، ورنہ تو ہلاک ہو گیا. آپ نے یقین سے کہا، فرمایا ڈھونڈو ملے گا. تیسری دفعہ کا مڑ گیا، آج کی تو حضور کو کھڈ وچ بڑے ہوئے سی، وہ کٹ کے لے آئے. مولا علی نے شکر ادا کیتا، میرے نبی نے مینوں سچ فرمایا سی. ایدی نشانی دسی سی کہ عورت دے پستان دی طرح دا ایک ہوئے گا انہاں دا لیڈر، او دا بازو ہوگا. اللہ، مولا علی کو تو اتنی جزیوں کا بھی پتہ تھا کہ لیڈر کون ہوئے گا تو کی ہوئے گا. پھر مولا علی تھوڑے سے بے قرار ہو گئے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اوپر ایک ٹیلے پہ چرواہا بیٹھا ہوا دیکھا، فرمایا اسے لے آؤ. ساتھیوں نے پوچھا آپ بے قرار کیوں ہیں؟ فرمایا بے قرار اس لیے ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا تو ان سے لڑے گا اور ان سے لڑنے والوں کے لیے ڈبل جنت. وہ حدیث پوری موجود ہے یاد، لیکن حضور نے یہ فرمایا تھا علی تیرے 9 سے زیادہ قتل نہیں ہوں گے، ان کے 9 سے زیادہ بچیں گے نہیں. فرمایا میرے جو مقتولین ہیں وہ تو سامنے ہیں، اب مجھے یہ بے قراری ہے بھاگے کتنے. اوپر سے ایک بولا، وہ چروا کہنے لگا رب دی قسم ہے جی میں اپنی آنکھاں نال تکیا تک گھنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اس علی کے بارے میں تم یہ سمجھو کہ علی جناب پچھتا رہے سن کہ میں سفین سے کیوں لڑیاں، تو میں فلان جگہ کیوں لڑیاں، تو میں فلان جگہ کیوں لڑیاں. مولا علی جب بھی آپ نے تلوار اٹھائی حق کے لیے اٹھائی ہے. مولا علی نے کبھی بھی قدم اٹھایا رسول کی تربیت کے مطابق اٹھایا، رسول کے اشارے پہلے سے موجود تھے. اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز بیان کی ہوئی تھی. تو پھر مجھے یہی کہنا ہے، بلکہ جملہ میں پھر پورا ہی کر لوں، پھر میں بھی دوجہ نہ لو نہ ہونا. حضرت قبلہ مفتی صاحب، حضرت بریدہ والی حدیث اتنی بیان کی جاتی ہے بس، حالانکہ یہ حدیث آگے بھی ہے. حضرت بریدہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ و بسم، حضور جو میری اور آپ کی یاری ہے نا، آپ کو اس کا واسطہ اور قسم ہے، ابسط یدک حتی ابایعک علی الاسلام جدیدہ. حضور ہاتھ آگے کریں، میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ جدید اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ حضرت بریدہ حضور کے غضبناک چہرے، لہجے اور اطوار سے، چونکہ یہ یار تھے نا، انہوں نے خیبر کٹھی لڑی تھی، آئے 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 مہربانی کرو نا یار، انہوں نے احد کٹھی لڑی تھی. یہ مزاج شناس پیغمبر تھے، ان کو پتا تھا کہ حضور غضب میں آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے. نبی غضب میں نہیں آتا، خدا غضب میں آ جاتا ہے. نبی غصے میں نہیں ہوتا، خدا غضبناک ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے عرض کی حضور منو کلمہ پڑھاؤ تے دوبارہ ہاتھ آگے کرو. کہتے ہیں فما فارقتہ حتی بایعتہ علی الاسلام جدیدہ، میں حضور دا دامن ادوں تک نہیں چھڑیا جدوں تک حضور نے ہاتھ اگے نہیں کیتا تو میں دوبارہ کلمہ نہیں پڑھ لیا. حضرات گرامی، یہاں سے پتہ چلا صحابی بتا رہے ہیں علی پاک دے معاملے وچ صحابیاں نو بھی رعایت کوئی نہیں ہے. ہاں یہ مسئلہ سمجھنا ہے. تو جدوں صحابیاں نو رعایت کوئی نہیں تو مولویاں نو کیڑی رعایت ہوئے؟ بس یہی جملہ سمجھانے لگا ہوں. اگر صحابی خطا اجتہادی کا قول کرے، نبی ان کی بات کو نہیں مانتا، کس کے لیے؟ علی کے لیے. تو اگر مولوی زہرا کے لیے خطا کا قول کرے تو اس کا قول کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بس میرے دوستو مجھے یہ کہنا ہے اور یہ پیغام دینا ہے، اور تقریر مکمل ہو گئی. دعا کرو اللہ کریم ہمیں زندگی دے، آل بیت کی محبت میں موت دے.
اہل بیت کی محبت میں سادات کی عزت کو اپنی زندگی ہی کا وتیرہ بنا لو. کیوں کہ جڑے زہرا دیاں بچیاں دا ادب کردے نے رب انہاں نو توبہ تو بغیر کدی موت نہیں دیندا. اس لیے سادات کی عزت کریں. یہی ہمارے اکابر کا منہج ہے, یہی ان کا راستہ ہے, اور یہی میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اے نور تیرا سب گرانا نور کا. تے پھر گل آئے تے پھر گل مک جائے. ہن کوئی پوچھے تے تواڈے کولو سویرے کہ جس حسین دے تسی راتی ذکر سن کے آئے ہو تے او کون ہے, تو سامنے کو دل کرے تے جواب دے دیو ان پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے, کرم کی انتہا حسین ہے. تے اگلا جملہ بولو تے نعرہ مارو تے تقریر مکمل ہو گئی کہ میرا بادشاہ حسین ہے. حق حسین یا حسین, حق حسین یا حسین, مرشد حسین یا حسین, یا حسن یا حسین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین, میرا بادشاہ حسین ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. میرا بادشاہ حسین ہے, حسین ہے میرا بادشاہ حسین